اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف میں فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ اس جماعت سے بہت محبت کرتا ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے صفیں لگاتے ہیں تو ایسے مضبوط کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ صف کے نام سے پوری سورہ ہے، یہی صفیں ہیں۔ وہ صحابہ کی صفیں کیسی تھی جن کا ذکر قرآن میں آیا۔ ہاں میرے عزیزوں، ان کو چیر کر کے کوئی جا نہیں سکتا تھا، اتنی مضبوط صفیں ہوتی تھیں۔ آپ اندازہ کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے نا، وہ مسجد نبوی میں ہوئی۔ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک رکعت پڑھا چکے تھے۔ ابو لولو مجوسی یہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے بغض اور عداوت تھی، بغض رکھتا تھا، تو اس نے ایک خنجر اپنے جبے میں چھپا کر رکھا تھا اور پہلی صف میں آ کر کھڑا تھا۔ جب حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے، ایک رکعت ہوئی تو پیچھے سے اس نے حملہ کیا۔ وہ خنجر اتنا سخت تھا کہ پیٹھ سے سینے کی طرف باہر ہے، اور حضرت عمر مصلی پر گر گئے۔ لیکن مسجد نبوی میں صحابہ سب نماز پڑھ رہے ہیں، نہ نماز توڑے، نہ بھاگو پکڑو دوڑو، کچھ نہیں۔ حضرت عمر مصلی پر رہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جو پیچھے کھڑے تھے آگے بڑھ گئے اور ایک رکعت آپ نے پڑھائی، کسی نے نماز توڑی نہیں۔ وقت کا خلیفہ زخمی ہوا ہے لیکن صحابہ کی نماز ٹوٹی نہیں۔ آگے بڑھ کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک رکعت اور جو بچی تھی کمپلیٹ کروائی۔ سلام پھیرنے کے بعد ارے قاتل جس نے خنجر مارا ابو لولو، سارے صحابہ نماز میں ہیں، وہ تو کب کے بھاگ جاتا، لیکن وہ پہلی صف کو بھی کراس نہیں کر سکا۔ نماز کی پوری حالت ہونے تک صحابہ کی وہ بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا، لیکن کسی صحابی کی صف توڑ نہیں سکا۔ وہ کیسی صف بناتے ہوں گے؟ یہ صف اتنی مضبوط کہ وہ قاتل ان صحابہ کے بیچ سے صفوں کو چیر کے جا نہیں سکا۔ اور اللہ نے یوں ہی نہیں فرمایا کأنہم بنیان مرصوص، وہ ایسے صف لگاتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، کوئی ان کو کراس کر کے جا نہیں سکتا تھا۔ یہاں آج ہماری حالت ایسی ہی ہے، صفوں میں کوئی وہاں کھڑا ہے کوئی یہاں کھڑا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہوں گے اس کے کپڑے پہ دھول ہے، لگوں گا تو مجھے کپڑے پہ دھول نہ لگ جائے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مسجد میں جماعت کے لیے جو حکم فرمایا وہ اسی فرق کو مٹانے کے لیے کہ غریب اور امیر دونوں شانہ بشانہ کھڑے رہیں۔ صف میں اس بات کا ہمیشہ اہتمام کرو کہ تمہارا کندھا بازو والے کے کندھے سے لگ جائے۔ کندھا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نماز میں رکعت باندھنے سے پہلے حضور یہ اعلان کرتے تھے استقیموا واستووا واعتدلوا، لوگوں سیدھے ہو جاؤ، صف برابر کر لو، ٹھیک ٹھیک کھڑے ہو جاؤ، وسدوا الخلل، تھوڑی سی بھی اگر جگہ باقی ہے تو پوری کر لو، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے تھے۔ یہ سنت ہے نماز قائم کرنے سے پہلے، جماعت سے پہلے امام کا یہ اعلان کرنا کہ اپنی صفیں درست کر لو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلان ہوا کرتا تھا، حدیث میں موجود ہے، یہاں تک کہ ایڑی سے ایڑی برابر رکھنے کو کہا گیا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کسی کا پنجہ لمبا ہے کسی کا چھوٹا ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے صف لگانے کے وقت کس چیز کا خیال کرنا چاہیے؟ ایڑی سے ایڑی برابر، سامنے کے پنجوں کو نہ دیکھو، ایڑی کی ہڈی، تمہاری ایڑی کی ہڈی بازو والے کی ایڑی کی ہڈی کے برابر لگتی جائے، یہ الصاق ہے۔ میرے عزیزو، اس کا اہتمام آج کہاں کرتے ہیں؟ اور حدیث میں یہ بھی ملا کہ جس نے صف کو توڑا اللہ اسے توڑ دے گا۔ صف کو کاٹنا گناہ ہے۔ ہاں اگر اتنی جگہ خالی رہ گئی کہ ایک آدمی آ سکتا ہے اور نہیں بھرا آپ نے صف، تو دونوں گنہگار ہیں، دونوں ادھر والے ادھر والے، اور پیچھے کی صف والا بھی گنہگار ہے کہ آگے اس نے جگہ دیکھا اور پھر بڑھ کر کے صف کو مکمل نہیں کیا، وہ بھی گنہگار ہے۔ اگر آگے کی صف میں جگہ خالی نظر آئی تو پیچھے والے کے لیے حکم ہے کہ وہ آگے آ جائے، صف کو پوری کرے، اور جتنی صفیں پیچھے جائیں گی سب آگے آگے آتے ہوئے وہ صفوں کو پوری کرتے جائیں۔ یہ اسلامی نظام ہے میرے عزیز۔ میں آپ کو اس صف کے متعلق ایک اچھی بات بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ توجہ، ایک بڑے اسلامی اسکالر ہیں، انہوں نے ایک مغرب زدہ شخص ہے یورپ کا یا امریکہ کا، اس سے پوچھا کہ آپ کی جو ویل ٹرینڈ فوج ہے، سولجرز ہیں، امریکہ کی ہے، دنیا کی سب سے مضبوط فوج مانی جاتی ہے، آپ کے 10,000 فوج کو اگر میدان میں جمع کرنے کی بات آئی تو کتنی دیر لگے گی آپ کو ان فوجیوں کو
ترتیب میں لانے کے لیے جو ٹرینڈ ہے. تو اس نے کہا کہ ہم کو 10,000 فوج کو لانے کے لیے جو سب سے سپر فاسٹ کنٹری ہے اس کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا 4-5 گھنٹے لگ سکتے ہیں, 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں. اتنی فوج, 10,000 فوج کو ترتیب دینے کے لیے. اور پھر الگ الگ کنٹریز کی بات کی کہ یہاں کی فوج اتنی جلدی کر لے گی, وہاں کی فوج اتنی جلدی کر لے گی, لیکن گھنٹہ بھر سے پہلے تو کوئی بھی ترتیب میں نہیں آئے گی. تو اس اسلامی اسکالر نے یہ کہا کہ تمہاری تربیت یافتہ فوج میدان میں صف لگانے پر آئے تو اتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں بغیر تربیت یافتہ دیہاتوں کے رہنے والے بھی حرم شریف میں 1 لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں ہیں. امام ادھر اللہ اکبر کہنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, 1 منٹ میں سب کی صفیں درست ہوتی ہیں. یہ اسلام کا نظام ہے, یہ اسلام کا نظام. مسجدوں میں کوئی صفیں لگانے کے لیے نوکر رکھے جاتے ہیں. 4 چیزیں توبہ کے لیے بیان کی گئی ہیں یہاں پہ, سمجھ کر کے چلیں آپ. جب کوئی آدمی کسی کفر سے توبہ کرے, نفاق سے توبہ کرے, بڑے گناہ سے توبہ کرے, اس کی 4 منزلیں ہیں. سب سے پہلی چیز اللہ فرماتا, کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے سری محبت کر لو, سری حجت کر لو؟ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی تمہارے اوپر پکڑ آ جائے تو پھر یہ کام کرتے رہو, اللہ کی پکڑ آ جائے گی. آگے رب تعالیٰ فرماتا منافقین جو ہے یہی کام کرتے تھے, ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے, ڈسکس کرتے رہتے تھے, دین کے معاملات کو لے کر کے مذاق کرتے رہتے تھے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاملات کو لے کر کے آپس میں ڈسکس کرتے رہتے تھے. قرآن کی آیتیں اتر گئیں, اللہ نے فرمایا منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا, اور پھر تم دیکھو گے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ہاں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا, اب یہاں توبہ کی اہمیت بیان کی جائے, مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لیا, وَأَصْلَحُوا, اور اپنے آپ کو سنوار لیا, وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا, وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, تو پھر وہ مومنین کے ساتھ ہوں. 4 چیزیں توبہ کے لیے بیان کی گئی ہیں یہاں پہ, سمجھ کر کے چلیں آپ. جب کوئی آدمی کسی کفر سے توبہ کرے, نفاق سے توبہ کرے, بڑے گناہ سے توبہ کرے, اس کی 4 منزلیں ہیں. سب سے پہلی چیز تابو, توبہ کرے. توبہ گال پہ تھپڑ مارنے کا نام نہیں ہے, توبہ لفظ ہے رجوع کرنے کا. رجوع کا مطلب ہے جس کام کو کیا تھا اس سے اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرے کہ میں نے غلط کیا تھا اور چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا, یہ توبہ ہے. کان پکڑنا, گلے گال کو تھپڑ مارنا یہ کوئی ضروری نہیں. نہیں بھی کیا تم نے, سوئے سوئے دل میں ارادہ کر لیا اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں باز آتا ہوں, یہ توبہ ہو گئی, یہ تمہاری توبہ ہے. سجدے میں گر گئے, اے اللہ مجھے افسوس ہے کہ میرے سے غلط کام ہو گیا, تم نے اپنی غلطی سے توبہ کر لی, بس یہ توبہ ہے. توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو, جہاں تھے تم وہاں سے پلٹ آئے. نمبر 1 توبہ کے بعد کیا کیا کرنا ہے, وہ اصلحو. اصلحو کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو پھر سنوارنا ہوگا تمہیں. مومنین کے ساتھ اگر بیٹھنا ہے تو سنوارنا ہوگا. اسی لیے اس آیت کے ذریعے سے مفسرین فرماتے ہیں کوئی اگر توبہ کرتا ہے کسی چیز سے, فوراً اس پر اعتبار مت کرو, 6 مہینے انتظار کر کے دیکھو کہ سنورا کہ نہیں سنورا, اپنے آپ کی اصلاح کیا کہ نہیں. میاں آج چھوٹی چیز تھپڑ مار لیا, توبہ 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 توبہ, اور اس کے بعد پھر کل دیکھا تو پھر وہی ہے. کبھی کبھار جو سچی توبہ نہیں کرتا ہے وہ آدمی چند دنوں کے بعد پھر واپس اسی گناہ میں چلا جاتا ہے. شریعت نے کہا ہے کہ 6 مہینے اس کا انتظار کریں, 6 مہینے اس کا انتظار کریں, دیکھیں کہ اس نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی یا نہیں. کچھ لوگ صرف شادی کے لیے توبہ کر لیتے ہیں, صرف شادی کے لیے ایمان لے آ رہے ہیں, یہ بھی معاملات ہے. تو یہاں پر بھی حکم ہے, ٹھیک ہے ایمان لائے, میں اس کا انکاری نہیں ہوں. کوئی لڑکی ایمان لے آئی, کوئی لڑکا ایمان لے آیا, اسلام میں داخل ہوئے, تو حکم تو یہ ہے کہ 6 ماہ اس کا انتظار کرو, دیکھو کہ حقیقت میں اس نے اپنے آپ کو سنوار لیا کہ نہیں. ارے ادھر صبح توبہ کیا, دوپہر میں نکاح کی محفل بیٹھ گئی, پھر شام میں پتا چلا کہ ہو گیا, اب واپس چلو اپنے دھرم میں, یہ تو دھوکہ دینا ہوا. تو اصلاح کرنا اپنے آپ کی, یہ توبہ کی دوسری منزل ہے. تم ایمان والوں میں کب شامل کیے جاؤ گے؟ پہلے نمبر پر توبہ, دوسرے نمبر پر اپنی اصلاح. وہ یوں ہی سمجھ لیں زخم ہو گیا تھا, ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا, پھوڑی ہو گئی تھی, پھٹ گیا, گئے ڈاکٹر کے پاس, کس کام کے لیے؟ علاج کے لیے. اب وہاں 2 چیزیں ہیں, 2 چیزیں. پہلے تو اس کو صاف کر کے وہ پٹی باندھے, پہلے تو صاف کر کے پٹی باندھے, اس کے بعد پھر دوائی بھی دے کہ جو کمزوری آئی ہے وہ دور ہو سکے. دونوں میں خالی ایک ہی کیا,
खाली दवाई लेकर के आया, जख्म को न पोछा न कुछ नहीं, तो जख्म तो बाकी रहा और दवाई खा रहे हो। या जख्म को तुमने सब पोछ दिया लेकिन दवाई खाई नहीं, तो भी चंगा होने में, भला होने में टाइम लगता है। इसी तरह समझ लें कि गुनाहों से तौबा कर लिया, पट्टी बांध लिया, इस्लाह करने के लिए नमाजों की कसरत करो, खैरात की, ये गोली का काम करेगी, तुम्हारे जिस्म के अंदर इस्लाह पैदा हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अब दारुल हरब है, हमारे यहाँ तो इस्लामी निज़ाम है नहीं, यहाँ अगर जैसे भयानक गुनाह हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए उसे? जैसे जिना हो गया किसी से, इस्लामी रियासत होती तो उसे तो संसार करने का हुक्म है ना। गैर शादीशुदा हो तो 100 कोड़े मारे जाएंगे, शादीशुदा हो तो संसार किया जाएगा, ये इस्लामी सजा है। या चोरी किया है तो हाथ काटा जाएगा, ये मामलात हैं। लेकिन आप दारुल हरब में हैं, यानी यहाँ इस्लामी निज़ाम नहीं, आपसे ऐसा गुनाह सरजद हुआ तो आप क्या है? इसके लिए इस्लाम ने ये निज़ाम रखा है कि तुम सबसे पहली चीज तौबा करो, तौबा करो, उस भयानक गुनाह से तौबा करो। दूसरे नंबर पर अल्लाह ने फरमाया व अस्लहू, और अपनी इस्लाह करो। इस्लाह किस बात पर? पहले से ज्यादा नमाजों में आओ, नफल की कसरत करने लग जाओ, खैरात करो, सदका दो, महफिलों में बैठो, तस्बीह हाथ में ले लो, क्योंकि जो डैमेज किया तुमने अपनी रूह को, उसको इतना बैंडेज तो लगाना ही पड़ेगा, उसकी इस्लाह तो जरूरी है। तो जिससे गुनाह सरजद हुए वो अगर तौबा करना चाहता है तो दो चीजें पहले समझ लें, एक तो सच्चे दिल से तौबा करना यानी बाज आने का इरादा कर लेना, दूसरी उस पर नेकियों की कसरत करना, तब जाकर के वो तौबा का फल तुम्हें मिलेगा। हाँ, बाज जगहों पर मैंने देखा है, देहातों वगैरह में वो लोग किसी लड़के और लड़की के मामले को देखते हैं कि ये गैर शादीशुदा थे और चले गए और साथ में रात बिता करके आए, तो उनको पकड़ करके जमात वाले बिठाते हैं। इस्लामी सजा है नहीं, आप दे नहीं सकते। और बाज देहातों में मैंने देखा है कि झाड़ू लेकर के उसको मारते हैं या टॉवेल को लपेट करके उसको मारते हैं। ये मजाक कर रहे हो इस्लामी निज़ाम का? मजाक है इस्लामी निज़ाम का। वो तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी के लिए उतरा था कुरान पाक में। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कसम खा ली थी अपनी बीवी के बारे में कि वो शैतान के पास गई थी, अगर मैं सही हो जाऊं तो तुझे 100 कोड़े मारूंगा। आप सही हो गए, 100 कोड़े मारने वाले थे, लेकिन वो बीवी बड़ी नेक शार थी। अल्लाह ने हुक्म फरमाया जिब्राइल अमीन को, जाओ एक झाड़ू जिसमें 100 कारियां हो वो अय्यूब को दे दो और कहो कि एक बार इससे अपनी बीवी को मारे, उनकी कसम पूरी हो जाएगी। ये कुरान में है। वो अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी के लिए ये बात उतरी थी। तो मैंने किसी गांव के मुतवल्ली साहब के मुतालिक ये सुना कि वो भी 100 काड़ियों की झाड़ू लेकर के उस लड़के को मारते हैं जो लड़की को भगा ले जाता है, और कहते हैं 100 कोड़ों के बराबर हो गया। और अगर 100 कोड़े मारोगे तो फिर अगला दिन आपके कोड़े पड़ने का आ जाएगा। यहां नहीं मार सकते। यहां सिर्फ ये है कि सच्ची तौबा की उसे तलकीन की जाए, रो रो करके तू तौबा करे, उसके बाद अपनी इस्लाह करे। अपनी इस्लाह कैसे? नेकियों की कसरत करे। पहले नमाज कम पढ़ता था तो अब ज्यादा कर ले, नफिल नहीं थे तो नवाफिल की ज्यादा तादाद कर, दुरूद मुबारक आयत करीमा का विर्द ज्यादा करे। यूं ही समझ ले कि बीमारी के बाद जब आदमी उठता है तो उसे टॉनिक लेनी पड़ती है, अच्छी ग़िज़ा देनी पड़ती है ताकि उसकी जो गिरी हुई सेहत है वो जल्दी सही हो जाए। गुनाह करने के बाद बंदे की रूह इसी तरह बीमार होती है। तौबा के बाद उसे टॉनिक देने के लिए नेकियों की कसरत जरूरी है, वो नवाफिल की कसरत करे। नंबर 3, वअतसमू बिल्लाह, अल्लाह की रस्सी मजबूती से थाम ले। ये अल्लाह की रस्सी है क्या? इस पर ही बहुत घंटों तफसीर हो जाएगी। ये कुरान पाक में गुजर, वअतसमू बिहब्लिल्लाह, चौथे पारे में यह आयत गुजर चुकी है। और यहाँ अल्लाह ने फरमाया वअतसमू बिल्लाह, अल्लाह की रस्सी मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी क्या है? आसमान से कोई चीज लटक रही है कि उसको पकड़ करके झूलता रहेगा, छोड़ेगा नहीं। अल्लाह की रस्सी, मुफस्सिरीन के अलग अलग अक़वाल हैं। कुरान पाक अल्लाह की रस्सी है, इसे जो थाम लिया गोया कि वो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अल्लाह की रस्सी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो थाम लिया, उनकी तालीमात को, वो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लिया है। अहले बैत अतहार जो रसूलुल्लाह की आल हैं, उनको कहा गया है कि वो अल्लाह की रस्सी हैं। उनको जो थाम लिया वो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लिया। अहलुल्लाह जो है, औलिया कामिलीन, ये अल्लाह की रस्सी हैं। इनमें से किसी को उसने थाम लिया, वो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लिया। तो तौबा करने के बाद और 2 चीजें एक्स्ट्रा हो गई, एक इस्लाह, दूसरे नंबर पर अल्लाह की रस्सी को पकड़ना है। यानी कुरान ले लो। कुरान को ले लेने का मतलब ये नहीं है कि पकड़ करके जिंदगी भर रहे।
قرآن کی تعلیمات پر چلے، قرآن سے لگاؤ اور محبت بڑھا لے اور اس کی تلاوت کثرت سے کرے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ کر لے، وہ اللہ کی رسی ہے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیں، میں آپ سے کہتا ہوں، یا میرے پاس ایک رسی ہے، ایک اس کا سرا، ایک کونا میرے پاس ہے، ایک باہر، اور آپ نے اس رسی کو پکڑ لیا، اور جب میں رسی کھینچوں تو سیدھے آپ کس کے پاس آئیں گے؟ میرے پاس آ جائیں گے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی رسی کو پکڑ لو، یعنی اللہ رب العزت کی جو رسی ہے وہ خود خدائے قدیر و جبار کے دست قدرت میں ہے، اور اس رسی کا ایک سرا، ایک کونا دنیا میں ہے، وہ رسول پاک کی شکل میں ہے، اہل بیت اطہار کی شکل میں ہے، قرآن عظیم کی شکل میں ہے۔ ان کو جس نے پکڑ لیا، جب رب تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو کھینچے گا تو تم وہیں جاؤ گے جہاں یہ اس رسی کا دوسرا کنارہ ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے اس کی رسی کو تھام لینا، یعنی اہل اللہ، اولیاء کاملین سے وابستہ ہونا، قرآن پاک سے اور رسول پاک کی زندگی سے وابستہ ہونا۔ 3 چیزیں میں نے گنا دیا توبہ کے لیے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، چوتھی چیز ہے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دینا، پیورٹی والا دین۔ یہ وہی شادی کرنے والے لوگوں کے لیے ہے، جو شادی کے لیے دین میں آئے تو اللہ فرمانا نہیں، اللہ کے لیے دین میں آؤ، اللہ کے لیے توبہ کرو۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ بھائی بہت زیادہ آوارہ گردی کرتا تھا، میں تو بیٹی نہیں دوں گا اس کو، کہا 4 لوگوں کو لے آؤ، میں توبہ کرتا ہوں، توبہ 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 توبہ، ہو گئی توبہ۔ اس کے بعد اس کی بیٹی کو لینے کے لیے تم نے 4 لوگوں کے پاس توبہ کیا۔ میرے عزیزوں، اب توبہ کے اصول آپ سیکھ لو۔ اس نے توبہ کس کے لیے کیا؟ ایک خاتون کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ کے لیے آ جاؤ، یہ آج تیرے نکاح میں ہے، کل پھیکی پڑ جائے گی، لیکن اللہ رب العزت تو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی تھا جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے، جیسے ہجرت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کا ثواب بے حساب ہے۔ ہجرت کا مطلب ایک وطن چھوڑ کر کے دوسرے وطن گئے، جیسے مکہ چھوڑ کر کے صحابہ مدینے گئے تھے، کس کے لیے گئے تھے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گئے تھے۔ ایک صحابی جو ہے وہ مکہ سے نکلے، ان کی منگنی ہوئی تھی مدینے کی لڑکی سے، مدینے کی ایک لڑکی سے ان کی منگنی ہوئی تھی، وہ سفر کر کے آ گئے، انہوں نے سوچا شادی بھی ہو جائے گی، ہجرت بھی ہو جائے گی، ثواب کا ثواب ہے، گھر کا گھر بھی ہے۔ شادی ان کی مدینے میں ہونی تھی، سسرال مدینے میں، اور مکہ سے ان کو ہجرت کرنے کا ثواب بھی لینا تھا، لیکن وہ ہجرت کر کے آئے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، جس کی ہجرت جس غرض سے ہوئی اسی غرض میں مانی جائے گی۔ جو اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے اس کا ثواب بے حساب ہے، اور جو شادی کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے تو یہ شادی کا ہی مانا جائے گا، یہ شادی کا۔ بعض لوگ ہجرت کر کے، مائگریٹ کر کے دوسری کنٹریز میں آج گئے ہوئے ہیں، وہ اپنی روزی روٹی کے لیے گئے ہوئے ہیں، اس ہجرت کا ثواب نہیں ہے۔ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی ہجرت کیا ہے تو اس کا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ مثال کے طور پر برما کے لوگ جو ہجرت کی ہیں، ان کے اوپر آفتیں تھیں، مصیبتیں تھیں، اور ان کے اوپر دین تنگ کر دیا گیا تھا، اور وہ وہاں سے گھر چھوڑ کر کے ہجرت کر کے اگر کسی دارالاسلام میں گئے ہیں تو ان کو وہی ہجرت کا ثواب ہوگا جو صحابہ نے ہجرت کی تھی۔ یہ ثواب ہے کیونکہ وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کی۔ اس بات کو سمجھیں۔ 4 چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں توبہ کے متعلق۔ جو لوگ ایمان والوں کے ساتھ اٹھایا جانا اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، وہ سب سے پہلی چیز اپنی پرانی چیزوں سے، نفاق تھا یا کفر تھا یا بھیانک گناہ تھے، پہلی چیز توبہ کرے۔ دوسری چیز اصلاح کرے، یعنی جو ڈیمیج ہوا تھا اس کو صحیح کرے۔ کیسے؟ نیکیوں سے، نمازوں سے، تسبیحات سے۔ نمبر 3، اللہ کی رسی کو پکڑ لے۔ یہ نہیں کہ خالی تو مسجد میں بیٹھ گیا اور یہ سوچا مجھے کسی کی ضرورت نہیں، کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں، بولتے ہیں نا بعض لوگ، میرا دین کامل ہے، کسی پیر اس طرح کے جملے لوگ اپنے ماڈرنزم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اہل اللہ کے قریب نہیں جانا چاہتے، اللہ والوں کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، تم اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ رہو۔ اگر تمہاری ضرورت نہیں تھی تو اللہ نہیں فرماتا کہ ان بندوں کے ساتھ رہو، یہ اللہ کی رسی ہے، ان کی صحبت میں اپنا وقت گزارو، ان کی تعلیمات میں اپنا